جو ہم مہنگائی یا مشکلات دیکھ رہے ہیں یہ خان صاحب کی ہوئی ہے، نالائکی اور چوری، اور اس کے علاوہ بدنیتی بھی اس میں شامل ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں قرضے نہیں لوں گا، میں آئی ایم ایف جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف یہ بعد میں آئی ایم ایف گئے، مگر ایسے بھونڈے طریقے سے گئے کہ اس کا نقصان ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو خان صاحب اور ان کی معاشی ٹیم جو اس ساری تباہی کا، جو اس ساری مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، معیشت کی 4 سال تباہی کر کے، جتنی کر سکتے تھے کر کے، معیشت کو آگ لگا کے، اب آ کے پھر سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام ان کا کیا کردہ بھول گئی ہے، سے آ کے اپنی سی وی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بھول ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی تباہی انہوں نے کی، جتنی پاکستان کی معاشی تباہی انہوں نے کی، جتنا نقصان انہوں نے پاکستانیوں کی زندگیوں میں کیا، کہ اس کے بعد عوام ان کو تسلیم کرے گی۔ مگر ضروری تھا کہ کیونکہ اتنا جھوٹ اور اتنا پروپیگنڈا یہ روزانہ بولتے ہیں کہ کچھ حقائق معیشت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے جائیں، اور یہ جو خان صاحب اور ان کی معاشی ٹیم جو اس ساری تباہی کا، جو اس ساری مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، کہ یہ جو ان کی سی وی پیش کرنے کی کوشش ہے، اس کے متعلق کچھ حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جب مسلح 2018 میں، تو اس ٹائم پہ کن حالات میں ان کو پاکستان ملا تھا۔ اس ٹائم پہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا اختتام ہوا تھا، اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ 6.1% گروتھ تھی، مہنگائی کی شرح 4% سے کم تھی، کھانے کی اشیاء کی مہنگائی کی شرح 3% سے بھی کم تھی۔ ان 5 سالوں کے اندر آپ کو سی پیک کے منصوبے ملے، 12,000 میگا واٹ کی بجلی ملی، پاکستان نے آئی ایم ایف کا ایک پروگرام مکمل کیا، پاکستان کو ترقی کی ایک سسٹینیبل پاتھ کے اوپر چڑھا دیا اس حکومت نے محنت کر کے۔ پاکستان میں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشن کر کے سیکیورٹی کے حالات بہتر کیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو معیشت کی مشکلات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیکیورٹی کی سچویشن بہت خراب تھی۔ تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے آ کے بطور پرائم منسٹر وہ حالات بھی سنبھالے، ملک کو اندھیروں سے نکالا، جہاں پہ 10-10 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ٹیکس کلیکشن ڈبل کی، اور 60 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار فراہم کی ان 5 سالوں میں۔ تو یہ وہ حالات تھے جس میں عمران خان صاحب کو کرسی پہ بٹھایا گیا، مسلط کیا گیا۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے 4 سال انہوں نے مستقل مہنگائی کی، 4 سال میں 4 وزراء خزانہ لگا کے انہوں نے 4 سال مستقل تباہی کی۔ اور وہ کس طرح کی؟ آپ اس کے نتائج دیکھ لیجئے کہ 4 سالوں میں 2 کروڑ سے زائد لوگ خان صاحب نے غربت کی لکیر کے نیچے دھکیلے، 60 لاکھ سے زائد لوگ انہوں نے بے روزگار کیے، اور یہ وہ لوگ تھے جو 1 کروڑ نوکریوں کے دعوے کرتے تھے، تو 1 کروڑ نوکری جس نے دینی تھی اس نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، جس نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے اس نے لاکھوں کو بے گھر کیا، اور جس نے نیا پاکستان بنانا تھا اس نے 2 کروڑ پاکستانیوں سے زائد کو غربت کی لکیر کے نیچے دھکیلا۔ اور یہ صرف یہ نہیں، یہ آ کے کہتے تھے میں آئی ایم ایف کبھی نہیں جاؤں گا، میں قرضے نہیں لوں گا، میں آئی ایم ایف جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف یہ بعد میں آئی ایم ایف گئے، مگر ایسے بھونڈے طریقے سے گئے کہ اس کا نقصان ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ قرضوں پہ بات کرنے والوں نے کہا کہ ہم ڈیٹ کمیشن بنائیں گے، اور اپنی طرف سے ایک ڈیٹ کمیشن بنایا بھی، اس ڈیٹ کمیشن سے کیا نکلا ہمیں آج تک نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی 10 سال کی جو حکومت تھی اس میں جو قرضے لیے گئے ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ اس کو تحقیق میں کچھ نہیں نکلا، اس لیے آپ کے سامنے آج تک بات نہیں ہے۔ اور دیکھیے انہوں نے برعکس کیا کیا، 4.25 سالوں میں انہوں نے ملک کا قرضہ 78% بڑھایا، 25,000 ارب سے لے کے 44,000 ارب پہ لے گئے، اور دکھانے کے لیے ایک اینٹ نہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو قرضے لیے گئے جو ان سے کافی کم تھے، اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ترقی پہ پیسے خرچ ہوئے، اس پہ آپ کو سی پیک نظر آتا ہے، اس سے آپ کو موٹر وے نظر آتا ہے، اس سے آپ کو 12,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے نظر آتے ہیں، اس میں آپ کو ملک میں امن و امان نظر آیا۔
مگر انہوں نے جو تقریباً 20,000 ارب کے قرضے لیے اس کے لیے دکھانے کے لیے آج تک کچھ نہیں. اور آج بھی حقیقت یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی بھی نشانی کی علامت، کوئی بھی ترقی کی علامت دیکھ لیں تو اس میں نواز شریف کا نام ہے، اور آپ کوئی بھی تباہی کی علامت دیکھ لیں تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کا نام ہے. اور اسی لیے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے 4 سال تباہی کی، یہ آج آ کے یہاں پہ بھاشن دیتے ہیں، یہ آج آ کے یہاں پہ قیمتیں گنواتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مہنگائی کے خود ذمہ دار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن نے اس معیشت کو نہ صرف اپنی نالائکی سے بلکہ چوری سے بھی انہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا. انہوں نے اس ملک میں پاکستانیوں کی روزگار چھینی، اور پھر بھی آج آ کے اس طرح ڈھٹائی سے آ کے یہ باتیں کرتے ہیں، معیشت کے بارے میں لیکچر دیتے ہیں جیسے عوام بھول گئی ہے اور جیسے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جو کہتے تھے میں اخراجات کم کروں گا، میں ٹیکس ریونیو ڈبل کروں گا، انہوں نے پاکستان کو 4 سال پاکستان کی تاریخ کے 4 سب سے بڑے تجارتی بلکہ بجٹ خسارے دیے، جسے ہم فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. 4 سال جو پاکستان کے 4 سب سے بڑے بجٹ ڈیفیسٹس ہیں وہ خان صاحب کے 4 سال میں ہمیں ملے. ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ خان صاحب نے ہمیں نیگیٹو ٹیکس گروتھ دی، مطلب کہ ہر سال ملک میں جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے. خان صاحب نے ہمیں پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ایک ایسا سال دیا جہاں پہ ٹیکس کی جو مد میں پیسے کلیکٹ کیے گئے تھے وہ پچھلے سال کے ٹیکس سے کم تھے. ہم نے دیکھا کہ منفی جی ڈی پی گروتھ دیکھی جو پاکستان میں 1952 کے بعد کبھی نہیں آئی تھی، وہ خان صاحب کے ٹائم پہ نیگیٹو جی ڈی پی گروتھ ہوئی. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو 1100 ارب سے لے کے 2400 ارب پہ پہنچا دیا گیا. گیس سرکولر ڈیٹ جیسی چیز جس کا نام و نشان نہیں تھا ملک میں، وہ نہ صرف انہوں نے شروع کی بلکہ اس کو بھی 1400 ارب روپے تک یہ لے کر گئے. اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب یہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ان کی جماعت کے لوگ ٹی وی پہ آ کے اس طرح بولتے تھے جیسے جن کو پتہ بھی نہیں تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، مگر کیونکہ ان کو رٹے رٹائے ٹاکنگ پوائنٹس دیے گئے تھے تو اس ٹائم پہ جب بھی آپ ان سے پوچھتے تھے مہنگائی کیوں ہے، وہ جی ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر رہے ہیں. تباہی کیوں ہے، وہ جی ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر رہے ہیں. بے روزگاری کیوں ہے، وہ جی ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر رہے ہیں. اور آخر میں جب یہ گئے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اسی کو 17 ارب پہ چھوڑ کے گئے، جسے یہ کہتے تھے بہت اونچا تھا، جب اسی سطح پہ یہ اینڈ پہ چھوڑ کے گئے. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مہنگا یا زیادہ چھوڑنے کا نقصان کیا ہے کہ انہوں نے 4 سال یہاں پہ یہ چورن بیچا کہ ملک میں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم کم کریں گے تو ہم ملک کے اندر جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، ہم ان کو بڑھائیں گے. مگر ہم نے دیکھا جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اونچا تھا اور فارن ایکسچینج کے ریزروز جو ڈالرز کی ہمارے پاس مقدار تھی وہ بھی اس سطح پہ تھی کہ ہمیں یہ دیوالیے کے نہج پہ خود چھوڑ کے گئے. اب ذرا اس کی وجوہات پہ آ جائیے، اور میں ضرور یہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بات بہت اہم ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ آج جو ہم مہنگائی یا مشکلات دیکھ رہے ہیں یہ خان صاحب کی ہوئی ہے، نالائکی اور چوری، اور اس کے علاوہ بدنیتی بھی اس میں شامل ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ بھی کہ اگر موجودہ حکومت نے جو اقدامات پچھلے 1 سال میں لیے ہیں اگر وہ نہ لیے ہوتے تو حالات کتنے خراب ہوتے اور کتنے خراب خان صاحب چاہتے تھے. تو اس کی پہلی وجہ تو جو خان صاحب کی 4 سال کی تباہی تھی، اس کی سب سے پہلی وجہ تو ان کے 4 وزرائے خزانہ تھے. جب اسد عمر صاحب آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ اسد عمر صاحب معیشت کے پوسٹر بوائے ہیں، ان کے پاس سارے جوابات ہیں. پتہ چلا جب اسد عمر صاحب وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے چند ماہ تو صرف پریزنٹیشنوں میں لگا دیے. انہوں نے بھی آ کے رٹ لگا لی میں IMF نہیں جاؤں گا. جب ملک کا بالکل ستیہ ناش ہو گیا، جب کاروبار بالکل بیٹھ گئے، جب ہمارے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کمزور ہو گئے تو اسد عمر صاحب نے جا کے IMF کے ساتھ فائنلی معاہدہ کر لیا. جو معاہدہ کیا اس کا سارا زور، اس کا سارا بوجھ، اس کا سارا نقصان پاکستانی عوام پہ تھا. اور اس کی